ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں، بلکہ جن کی نسبت اس شہر سے ہے اس کے بھی غلام۔ ایک دن میں جنگ میں تھا تو گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا میرے مرشد، میرے والد بیٹھے ہوئے ہیں کچہری لگا کے، اور انہوں نے سر کے اوپر ایک رومال جو ہے باندھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ رومال کوئی اعلیٰ کپڑے کا نہیں تھا، معمولی کپڑے کا تھا، اور اس وقت اچھے رومال ہوا کر اس کے اوپر کوئی کڑھائی نہیں ہوئی تھی، ویسے ٹھپا سا لگا ہوا تھا۔ مجھے وہ دیکھنے میں کم مایہ نظر آیا تو میں نے عرض کی کہ غریب نواز حضور اگر مجھے فرمائیں نا تو ہمارے گھر میں اعلیٰ قسم کے رومال ہیں، وہ میں لے آتا ہوں۔ بس میں نے اتنا کہا کہ حضور نے فرمایا خاموش، حد ادب۔ میں خاموش ہو گیا۔ اتنا تو پتہ تھا کہ مجھے حد ادب کہہ رہے ہیں تو یہ جو رومال ہے اس کی کوئی نسبت ہوگی۔ فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے، یہ جو رومال میں نے باندھا ہوا ہے اس کی شان کا اور کوئی رومال ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب کی گلی سے ہو کے آیا ہے۔ وہاں رومال نہیں بنتے مدینہ میں، دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں سے بن کے جاتے ہیں، وہ بازار میں پھیلا دیتے ہیں، حاجی لوگ جاتے ہیں وہاں سے خرید کے لے آتے ہیں۔ فرمایا اس کی یہ شان ہے کہ اسے چند گھڑیاں میرے محبوب کے شہر کی ہوا لگی ہے۔ فرمایا اس جیسا رومال دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی شان کا حامل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں جہاں پہ یہ ہے وہاں پہ اور دنیا کا کوئی رومال نہیں ہے، کوئی دستار نہیں ہے۔ میں نے سارا دن دیکھا میرے حضرت صاحب وہ رومال اپنے سر کے اوپر لپیٹ کے بیٹھے، جو مجھے کم مایہ نظر آ رہا تھا، جس کا کپڑا میں سمجھ رہا تھا کہ اتنا نفیس نہیں ہے، اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے۔ تو جو محبوب پاک کے شہر سے گزرنے والی چیزوں کا اتنا اکرام کرتے ہیں ہم ان کے مرید۔ پھر وہ نفوس قدسیہ جن کا اس کی بارگاہ میں کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، آبرو ہے، جن کے سروں پہ اللہ رب العزت نے کرامت، بزرگی، تقوی کے تاج سجائے ہیں، ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی لفظ کوئی بے ادبی کا منہ سے نکالنا دین و ایمان کا خسارہ ہے۔ از خدا جو ایم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رب۔ اللہ پاک مجھے ادب کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو ادب کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔